آج زمانہ بہت بدل چکا ہے۔ عید کارڈ کوئی بھیجتا ہی نہیں، ڈیجیٹل کارڈ یا ٹیکسٹ میسیج بھیج کر کام چلا لیا جاتا ہے۔ بہت بار یہ سب رسمی انداز میں بلکہ بھگتا دیا جاتا ہے۔ قریبی عزیز، بہن بھائی، بھانجے بھتیجے کی سالگرہ ہو، دوسرے شہر میں رہنے والے پتہ چلنے پر فٹ سے کسی کیک مٹھائی کی تصویر کا واٹس ایپ میسیج بھیج دیتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے جیسے خانہ پوری ہو گئی ہو۔ کیا واقعی ایسا ہو جاتا ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا۔ فون کی بات مختلف ہے، مگر ڈیجیٹل میسیج، رسمی برتھ ڈے میسیج، شادی کی سالگرہ کے روٹین کے پیغامات، ٹیکسٹ میسیجز وغیرہ اب متاثر نہیں کرتے۔ اس سے آگے جانا چاہیے۔ جیسے اپنے گھر میں یہ رجحان ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ بچے ایک دوسرے کی سالگرہ پر خط لکھیں۔ انہیں ترغیب دینی چاہیے کہ اپنے بہن بھائی کی سالگرہ پر انہیں خط لکھیں، تحریری انداز میں وش کریں، جیسے سمجھ آئے مگر ضرور لکھیں۔ کچھ تو ایسی یادگار چیز ہو جسے محفوظ کیا جا سکے، برسوں بعد بھی اسے دیکھ کر لطف اٹھا سکیں۔ میرے نزدیک تو شادی کی سالگرہ پر بھی پارٹنرز کو ایک دوسرے کو ضرور خط لکھنے چاہیے۔ مصروفیت کی وجہ سے ہر بار ایسا ممکن تو نہیں، مگر چند دنوں میں ایسا ضرور کر لیں۔ ضروری نہیں کوئی پختہ رائٹر ہی ہو، جیسے جی چاہے جو کچھ لکھنا چاہیں لکھ ڈالیں۔ دل آزاری سے بچتے ہوئے خوشگوار باتیں کریں، اپنی اچھی یادوں کو تازہ کریں، مہکتے لمحات کو پھر سے محسوس کریں اور اسے تحریر کریں۔ ہر سال ایک خوبصورت تحریری یاد جمع ہوتی جائے گی۔ آؤ خط لکھیں، خط لکھنے کی روایت کو دوبارہ زندہ کریں۔ وسیع شاہ نے بہت خوبصورت انداز میں اس بات کو بیان کیا ہے: دکھ درد میں ہمیشہ نکالے تمہارے خط، اور مل گئی خوشی تو اچھالے تمہارے خط۔ سب چوڑیاں تمہاری سمندر کو سونپ دی، اور کر دیے ہوا کے حوالے تمہارے خط۔ میرے لہو میں گونج رہا ہے ہر ایک لفظ، میں نے رگوں کے دشت میں پالے تمہارے خط۔ یوں تو ہیں بے شمار وفا کی نشانیاں، لیکن ہر ایک شے سے نرالے تمہارے خط۔ جیسے ہو عمر بھر کا اثاثہ غریب کا، کچھ اس طرح سے میں نے سنبھالے تمہارے خط۔ اہل ہنر کو مجھ پہ وسیع اعتراض ہے، میں نے جو اپنے شعر میں ڈھالے تمہارے خط۔ پرواہ مجھے نہیں ہے کسی چاند کی وسیع، ظلمت کے دشت میں ہے اچھالے تمہارے خط۔ دکھ درد میں ہمیشہ نکالے تمہارے خط، اور مل گئی خوشی تو اچھالے تمہارے